تو حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں کہ ہر صحابی پکا مومن ہے اور جنتی ہے. ہر صحابی پکا مومن ہے اور جنتی ہے. 1,24,000 یا 44,000 جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ جنتی ہیں. اور جو ان کو جنتی نہ سمجھے وہ خود جہنمی ہیں. اہل بیت سب جنتی ہیں، تمام صحابہ سب جنتی ہیں. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ہر صحابی پکا مومن ہے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں. اللہ خود ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. تو تمام کے تمام صحابہ اہل بیت یہ مومن ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں. یہ پہلی بات یاد رکھنا. اور دوسرے نمبر پر تمام صحابہ سچے اور عادل ہیں. الصحابۃ کلہم عدول، حضور فرما رہے ہیں، یہ مہر حضور نے لگائی ہے. تو سارے کے سارے صحابہ سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تیسری بات یاد رکھے کہ صحابہ معیار حق ہیں. جدھر صحابہ ہیں حق ادھر ہے. اور حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. تو اس لیے یہ معیار حق ہیں صحابہ کرام. اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا، چوتھی بات فرمایا کہ صحابہ قیامت تک کے جتنے بھی مسلمان ہیں، صحابہ جو ہیں یہ کتابی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. حضرات صحابہ کرام تمام مسلمانوں کے لیے معیار حق ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے. اور چوتھی بات فرمائی کہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں قرآنی شخصیات ہیں. آپ تاریخ کے چیتھڑوں میں، کتابوں کے چیتھڑوں میں حضرات صحابہ کرام کو نہ تولیں، نہ ان کے اوپر بحث کریں. اگر صحابہ کو دیکھنا ہے اللہ کا قرآن پڑھو یا حضور کا فرمان پڑھو. تو صحابہ جو ہیں یہ کتابی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں. آج سوشل میڈیا کے اوپر 2 ٹکے کے لفنگے اپنے آپ کو نام نہاد مذہبی سکالر کہلانے والے اور وہ صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور کیا تم، اور کہاں وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جن کو عرش بری سے اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے. تو صحابہ پہ کوئی تنقید نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا، تنقید وہ کرے جو برابر کا ہو یا اونچا ہو. ارے جو ہے ہی نیچا تو اس کو کیا حق حاصل ہے؟ بیٹے کو کیا حق حاصل ہے کہ باپ کے اوپر تنقید کرے؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام تو امت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، وہ معیار حق ہیں. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو صحابہ کی شان دیکھنی تو قرآن پڑھو یا حضور کا فرمان پڑھو، تو پھر حضرات صحابہ کرام کی عظمت سمجھ آئے گی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کے اوپر، کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے لفنگوں کو لگام چڑھانی چاہیے. کیوں جی چڑھانی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ان کو لگام چڑھانی چاہیے. ان کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر بحث کریں، ان کے اعمال کے اوپر بحث کریں. آپ لفظ صحابی پہ ہی غور کر لیں. صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا، حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے. مقام صحابیت صحبت سے ہے، اور جس کو جتنی صحبت زیادہ ملی اس کا شان اتنا ہی زیادہ اونچا ہے، اس کا مقام اتنا ہی زیادہ اونچا ہے. ان کو جو سرٹیفکیٹ ملے اللہ کی رضا کے، اور اللہ نے ان کے ایمان کی جب گواہی دے دی، تو اب ایسے مورخوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کی تحقیقات اور ان مورخین کے چیتھڑے یہ سب کے سب ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اللہ نے جب کہہ دیا اولئک ھم المؤمنون حقا اولئک ھم المفلحون، یہ سب کے سب کامیاب ہیں، یہ پکے ایمان والے ہیں، تو اب کسی مورخ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرات صحابہ کرام کتابی شخصیات نہیں قرآنی شخصیات ہیں. تو حضور تشریف فرما ہیں، جبریل امین آ گئے. عرض کرتے اللہ بس میں بات ختم کرتا ہوں، حدیث پوری کر دوں تاکہ پھر آپ کے دل میں بھی بات نہ رہے. جبریل امین آ گئے. عرض کرتے اللہ کے محبوب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جبریل اگر تم دنیا والوں میں سے ہوتے تو تمہیں کیا پسند ہوتا؟ کہتے میں بتانے لگا تو اللہ نے فرمایا مجھے نہ بتاؤ، جاؤ جا کر میرے محبوب کی مجلس میں جا کے بتاؤ، جہاں بات ہو رہی ہے وہاں جا کے بات کرو. تو جبریل امین آ گئے، آگے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں نے دیکھا جبریل بھی کھڑے ہیں حضور کے دربار کے اندر.
نوریوں کا سردار بھی غلام کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا شان بتلانا چاہتے ہیں کہ حضور کی شان صرف انسانوں سے ہی اعلیٰ نہیں، نوریوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں جو حضور کے برابر ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ جبریل امین آ گئے۔ اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا پسند ہے جبریل؟ کہتے جی مجھے تو پسند ہے ارشاد الضالین، گمراہوں کو رستہ دکھانا۔ یہ جو بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو دین کی طرف بلانا، یہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ وہی لے کر آتے نا انبیاء کے اوپر، تو پسند یہی ہے کہ گمراہوں کو رستہ دکھانا، اور انبیاء کا کام بھی یہی ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانا اور ان کو دین کی تعلیم دینا۔ تو عرض کرتے اللہ کے محبوب مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو جبریل کی اس پسند پہ آپ بھی عمل کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتا پیار محبت سے مسجد میں لے آئیں، جو جمعہ نہیں پڑھتا تو ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی ساتھ لے آئیں، کوشش کریں گے نا، اور آئیں بھی 12:30 بجے یہاں پر، آخر میں نہیں آنا۔ یہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، جمعہ پڑھنے والے بنے، گلے سے اتارنے والے نہ بنے۔ آج ہم نے نماز جمعہ گلے سے اتارنے کا معمول بنا لیا، اب آخر میں جا کر کہیں گلے سے اتر جائے، نہیں، تمہارے پڑھنے کے اندر بھی محبت نظر آنی چاہیے۔ اور جو جتنے خلوص سے عبادت کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہے، اور اللہ اتنی ہی اس کی بڑی جزا عطا فرماتے ہیں۔ جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے آتا ہے کیا ثواب ملے گا؟ 1 اونٹ صدقہ کرنے کا، جو بعد میں آیا تو پھر گائے، جو اس کے بعد آیا تو بکری، اور اس کے بعد آیا تو مرغی، اور پھر اس کے بعد اور جو اس کے بعد آیا، جب اذان ہوگی تو فارغ، صرف فرض ادا ہوگا، سارے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اور قیامت کے دن جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جنتیوں کا حسن بڑھ جائے گا، جب خالق حسن کو دیکھیں گے تو حوران جنت کہیں گی او بادشاہ سلامت، یہ کہاں کس بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے ہو، آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، تو وہ اس وقت کہے گا آج ہم خالق حسن کو دیکھ کے آئے ہیں، جس نے حسن کو پیدا کیا، جس کا محبوب اتنا حسین و جمیل، وہ خود کتنے حسین و جمیل، جو رب کو دیکھتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ حضور نے دیکھا تو سب سے حسین ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو میرے محترم سامعین، جو جتنا جلدی جمعہ پڑھنے آئے گا اس کے حسن میں بھی اضافہ ہوگا، دیدار الہی نصیب ہوگا، اور نور کے ممبروں پہ قریب اس کو جگہ نصیب ہوگی، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آئندہ جمعہ سارے کوشش کریں گے، یہ پیچھے والے بھی اور برآمدے والے حضرات کوشش کریں گے نا آئندہ جمعہ جلدی آنے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں مجھے یہ پسند ہے گمراہوں کو رستہ دکھانا، اور میری دوسری پسند یہ ہے وہ لوگ غریب مجھے بہت پسند ہیں جو غربت میں زندگی گزار دیتے ہیں مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جبریل کو وہ غریب پسند ہے، اور جو ایک ایک دروازے پہ مانگتے پھرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ مانگنا اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مگر افسوس کہ آج منگتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بعضوں نے اس کو پیشہ بنا رکھا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے مانگنا، خاندانی وہ مانگ رہے ہیں، مانگ کے کوئی گاڑی بنا کے پھرتا ہے، کوئی بینک بیلنس بنا کے پھرتا ہے، دیتے ہوئے دیکھ تو لیا کرو یہ مستحق بھی ہے یا نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جبریل امین عرض کرتے مجھے وہ غریب پسند ہے غربت میں زندگی گزار دیں لیکن کسی کے آگے سوال نہ کرے، فرمایا ایسے غریب مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری پسند کا اظہار فرمایا عیالدار، جن کا کمانے والا کوئی ایک آدھا ہو اور کھانے والے زیادہ افراد ہوں، اور ذریعہ آمدن بھی بہت محدود ہو، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو۔ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی مجھے بہت پسند ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا جبریل کہتے مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ کے خاندان میں دیکھو نا، رشتہ داروں میں جی انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کمانے والا ہے، پیچھے 10 بچیاں ہیں، 5 بچے ہیں، ماں باپ ہیں جی، تو اس تھوڑی سی تنخواہ سے، تھوڑی سی انکم سے کیا گزارا ہوگا۔ تو جبریل کی پسند یہی ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ ان لوگوں کی مدد کریں آپ کے محلے میں آپ کو پتہ ہے یہ فلاں گھر ہے، اس کا ایک کمانے والا باقی سارے کھانے والے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی چھپ چھپ کے مدد کریں۔ جبریل امین کہتے ہیں ایسے عیالدار جن کا کمانے والا کو ایک آدھا ہو، کھانے والے زیادہ ہوں، فرمایا ایسے لوگوں کی مدد کرنا چھپ چھپ کے مجھے بہت پسند ہے۔ یہ جبریل امین حضور کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، حضور جی چاہتا ہے اناج کی بوریاں اٹھاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں پھینک کے آ جاؤں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور غربت کے اندر گزارا کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے ایسے لوگوں کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ جبریل واپس گئے، پھر آ گئے،
آ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب، حق تعالیٰ فرماتے مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک تم حضور نے بھی دیکھا، جبریل امین نے بھی دیکھا، ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بذل الاستطاعہ، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، اپنی طاقت کو استعمال کرنا، اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ کافروں کے مقابلے میں فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، ان کے مقابلے کے اندر پوری قوت کا اظہار کرو۔ کافر کے مقابلے کے اندر، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے کے اندر پوری طاقت کا اظہار کرو۔ تو بذل الاستطاعہ، اس کا ترجمہ محدثین کرام کرتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو پانے کے لیے استعمال کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو پانے کے لیے استعمال کرنا۔ آج بہت سے لوگوں میں صلاحیتیں ہیں مگر ساری شر کے لیے وقف کر دی، ساری دنیا کے لیے وقف کر دی۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی صلاحیتوں کو مولا کو پانے کے لیے استعمال کرے، اللہ فرماتے وہ بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والبکاء عند الندامہ، اللہ فرماتے ہیں ندامت کے آنسو گناہ گار کے مجھے بہت ہی پسند ہے۔ بادشاہوں کے خزانوں میں جو چیز نہ ہو وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے لیکن گناہ گار کی آنکھیں آنسو نہیں ہیں، اس لیے مولا کو وہ بہت پسند ہے۔ تو فرمایا کہ والبکاء عند الندامہ، گناہ گار جب میرے آگے روتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا، اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ اور فرمایا والصبر عند الفاقہ، اللہ فرماتے تیسری بات جو مجھے اپنے بندوں کی بہت پسند ہے، فقر و فاقے کے اوپر صبر کرنا۔ صبر کرنے والے بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ بیماری پہ صبر کرنا، تکلیف پہ صبر کرنا، پریشانی پہ صبر کرنا، کسی کی فوتگی پہ صبر کرنا، کوئی کسی قسم کا دکھ پہنچے صبر کرنا، اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور مجھے صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان پہ اگر فقر و فاقہ آ جائے اور وہ صبر کرے، لوگوں سے چھپائے رکھے، اللہ بہت جلدی اس کو فقر و فاقے سے نکال کر خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد